السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے چھپے ہوئے پاکستانی ہیروز کی جنہوں نے بے حد محدود وسائل اور تنگ حالات سے گزر کر اپنا اور ملک کا نام روشن کیا، جو کہ واقعی اقبال کے شاہین ہیں۔ رافعہ قسیم کا تعلق پشاور کی پڑھی لکھی فیملی سے ہے، جس کی زندگی میں پیش آنے والے ایک واقعے نے رافعہ کو پاکستان کی خواتین کے لیے بہادری اور کرج کی ایک انوکھی مثال بنا دیا۔ ایک دن یہ پشاور سیشن کورٹ کے پاس موجود تھی جب اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ کئی لوگوں کی جانیں لے گیا۔ رافعہ نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا حصہ بن کر دہشت گردی کے خلاف لڑے گی۔ ماسٹر آف اکنامکس اور ماسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشن کی ڈگری ہونے کی وجہ سے رافعہ کو کئی سرکاری اور پرائیویٹ جابز کی بھی آفر ہو چکی تھی، مگر اس نے وہ سب آفرز ٹکرا دیں۔ بم ڈسپوزل یعنی بمز کو نکارہ بنانے کی اس فیلڈ میں خواتین کو نہیں لیا جاتا تھا، لہٰذا رافعہ کو ایک لمبی محنت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے پہلے 7 سال تک ایک پولیس کانسٹیبل کی جاب کرنا پڑی، لیکن بالآخر رافعہ کو بم ڈسپوزل یونٹ کا حصہ بنا دیا گیا، جس کی ٹریننگ رافعہ کو نوشہرہ اسکول آف ایکسپلوسیو ہینڈلنگ میں دی گئی، جہاں اس کے علاوہ باقی سب مرد تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پسماندہ علاقے وزیرستان کی ایک لڑکی ماریا تور کا شمار دنیا کے 50 بیسٹ اسکواش پلیئرز میں ہوتا ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں خواتین کا سپورٹس میں آنا تو دور، انہیں گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن ماریا تور جب صرف 4 سال کی تھی تو اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور ایک لڑکا بن کر کھیل کود میں حصہ لینے لگی تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اپنا نام بھی چنگیز خان رکھ لیا تھا۔ ماریا کے والد بھی کافی سپورٹیو تھے، جنہوں نے ماریا کو ایک جم میں داخل کروا دیا، جہاں یہ لڑکا بن کر بنا کسی کے نظر میں آئے ویٹ لفٹنگ کرتی رہی، اور صرف 12 سال کی عمر میں ماریا کا شمار پاکستان کی جونیئر ویٹ لفٹنگ کیٹیگری میں نمبر 2 پر ہونے لگا۔ لیکن جب ماریا نے پشاور کے ایک اسکواش اکیڈمی کو جوائن کیا تو اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے اس کا لڑکی ہونا ثابت ہو گیا، لہٰذا اس کے بعد اسے بے حد تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ ماریا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر ماریا کو اسکواش کے ایک لیجنڈ پلیئر جوناتھن پاور نے کینیڈا میں اپنی اکیڈمی میں ری ایڈمیشن دے دیا، جہاں سے ٹریننگ لے کر ماریا کا شمار دنیا کی بیسٹ اسکواش پلیئرز میں ہونے لگا۔ پاکستان میں بچوں کو اکثر ویڈیو گیمز کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن کراچی کے ایک 15 سالہ لڑکے نے ویڈیو گیمز کے ذریعے نہ صرف اپنی فیملی بلکہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ سمائل حسن کو اس وقت دنیا کا 3را بیسٹ ویڈیو گیم پلیئر مانا جاتا ہے، جو کہ صرف 16 برس کی عمر میں ویڈیو گیمز کے کئی انٹرنیشنل مقابلے جیت کر $2.4 ملین یا لگ بھگ 35 کروڑ روپے کما چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹائم میگزین میں 2016 میں اس کا نام دنیا کے 30 با اثر ترین کڈز کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ سمائل حسن کراچی میں پیدا ہوا اور اس کے مطابق اس نے ویڈیو گیمز کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک بار اپنی بائک بھی بیچ دی۔ لاہور کے ایک رہائشی عثمان خان کو ایک بار پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا اور اسے فیملی سپورٹ کرنے کے لیے رکشہ چلانا پڑا۔ رکشہ چلاتے ہوئے اس کی ملاقات عمیر نامی ایک سافٹ ویئر ڈیولپر سے ہوئی، جس سے عثمان ویب سائٹ بنانے کے طریقے سیکھنے لگا، اور 2016 میں اس نے ringtones.com نامی ایک ویب سائٹ بنائی جسے ہر روز 25,000 لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے رنگ ٹونز کا ایک سافٹ ویئر بھی بنایا جسے فوراً 10,000 لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ عثمان کے مطابق اب وہ ماہانہ 1900 یوروز یا 3 لاکھ سے زیادہ گھر بیٹھے کما لیتا ہے، اور اب یہ مزید ویب سائٹس پر بھی کام کر رہا ہے۔ عارفہ کریم رندھاوا سے کون واقف نہیں؟ یہ 9 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے چھوٹی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ کمپیوٹر پروگرامر بن کر اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا چکی ہے۔
مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ عارفہ نے صرف 10 برس کی عمر میں جہاز اڑانا سیکھ کر پائلٹ لائسنس بھی حاصل کر لیا تھا، مگر بدقسمتی سے عارفہ 2012 میں صرف 16 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ عارفہ کی موت کو کچھ لوگ سازشوں سے جوڑتے ہیں، مگر یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں، اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔